الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على حبيبه الرسول الأعظم الأمجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان المجيد: وهو أحكم الحاكمين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. مریضوں شفا یابی فری، گزشتگان کن ماتیر گلکھن کن، مخصوصاً یہ مشیرینو خیال شخصت پتام بو دیبک نوندی شخصمت گزشتگان کن لا مغفرت سو شکزرے، شفاعت سید کونین نصیب سو شکزرے، پریشان حال کنی پریشانیوں تھاورین سو شکزرے، مومنین کن مخصوصاً مملکت ایرانی نو سخت سے حالت کنی نکور گلینیت ہوئی کامیابی و کامرانی فری، رہبر معظمی سلامتی فری، مراجع اعظام علماء کرام کن سلامتی و حفظ پروردگار عالمین و خرچک زر گاماس کچک سو سے تخص کل بر محمد و آل محمد صلوات. گفتگو کا سلسلہ سورہ حمد کے حوالے سے جاری و ساری ہے. گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی. آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور پہلی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، وہ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب اس آیت میں 4 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ 4. ہر ایک لفظ کو ہم سمجھانے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی کوشش کریں گے. کون کون سے الفاظ ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. 4 الفاظ ہیں. لفظ اللہ کے حوالے سے تو گفتگو ہم بسم اللہ میں کر چکے ہیں، اس کے معنی کو ہم بیان کر چکے ہیں، تو اسے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پہلی آیت میں ہم 3 الفاظ پر غور و فکر کریں گے. سب سے پہلا لفظ کون سا ہے؟ الحمد. پھر دوسرا للہ تو گزر گیا، رب دوسرا، اور العالمین تیسرا. آج کے اس درس میں کوشش کروں گا کہ لفظ حمد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ حمد ہے کیا چیز، معنی کیا ہے حمد کا. عام طور پر آپ جب ترجمہ قرآن اٹھاتے ہیں تو وہاں پر کون سا لفظ نظر آتا ہے؟ عام طور پر ترجموں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے الحمد کی جگہ پہ تمام تعریفیں.
تمام تعریفیں. اگر ہم غور کریں عزیزان گرامی، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں وسیع معانی کے لیے لفظ مختلف رکھے گئے ہیں. یعنی بہت زیادہ الفاظ کا ایک سمندر ہے عربی زبان. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں. عربی زبان میں اگر گلاس پانی آدھا ہو تو اس کے لیے الگ نام ہے، پر ہو تو اس کے لیے الگ نام ہے، خالی ہو تو اس کے لیے الگ نام ہے. ہم تو تینوں کے لیے تو اردو میں تو کوئی لفظ نہیں ہے نا. پر گلاس کے لیے ایک لفظ ہو، آدھا پر ہو اس کے لیے ایک لفظ ہو، خالی گلاس ہو اس کے لیے ایک لفظ ہو، کپ پورا ہو اس کے لیے ایک لفظ ہو. اس طرح سے یہ چاشنی اور یہ وسعت اردو زبان میں کیا کسی اور زبان میں نہیں ہے سوائے عربی زبان کے. لفظ حمد بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ اگر ہم اردو میں اس کا کوئی مترادف لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں شاید ہمیں نہ ملے. شاید بلخی زبان میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو لفظ حمد کے برابر اور مترادف ہو. میں آپ لوگوں کی خدمت میں ابھی لفظ حمد کا معنی بتاؤں گا، پھر آپ لوگ خود دیکھ لیں اگر ہے لفظ اس کے مقابل میں مترادف میں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بس ہم سمجھیں گے کہ معنی حمد کا کچھ یوں ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں، 3 لفظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم حمد کے معنی تک عام طور پر پہنچ سکتے ہیں. 3 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ 3. پہلا لفظ ہے مدح، دوسرا لفظ ہے شکر، تیسرا لفظ ہے حمد. پہلا لفظ کون سا ہے؟ مدح. دوسرا لفظ کون سا ہے؟ شکر. اور تیسرا لفظ کون سا ہے؟ حمد. اگر آپ مدح کو اور شکر کو سمجھیں گے تب جا کے حمد کو سمجھ پائیں گے. تو پہلے ہمیں مدح کو سمجھنا ہوگا، پھر شکر کو سمجھنا ہوگا، پھر جا کے ہم کس تک پہنچیں گے؟ حمد تک پہنچیں گے. دیکھیں مدح کے لیے اردو میں ترجمہ ہے، بلخی میں بھی ترجمہ ہے. مدح کے لیے اگر ہم کوئی لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ہے تعریف کرنا کسی چیز کی تعریف کرنا. بلخی میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ چیز سلا اگر ناتا ستودت نارے بلا عربی نو چیزیں بنجو مدح سرائی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ممدوح کی تعریف کی جاتی ہے، اس ذات کی کیا کی جاتی ہے؟ تعریف کی جاتی ہے. اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مدح سرائی، کیونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. مدح میں کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا. مدح در حقیقت انسان کا ایک فطری عمل ہے. فطرت انسان کسی بھی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی بھی کمال کو دیکھ کر وہ تعریف کرنے لگتا ہے. یہ ایک فطرتی کام ہے. فطرت انسان کچھ یوں بنی ہے، خلقت انسان کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان جو ہی کسی بھی خوبصورتی کی طرف نگاہ کرے، کسی بھی خوبصورتی کو بانپ لے، کسی بھی خوبصورتی کو سمجھ لے، کسی بھی کمال کی طرف توجہ اس کی ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے. تعریف کرتا ہے. مثلا یہ جامع مسجد ہے، اس میں یہ جو لکڑی کی جو کاشی ہے بہترین انداز میں ہوئی ہے. جب آپ کی نگاہ پہلی مرتبہ اس پہ پڑے گی تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اچھا لگتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ واہ چیز زبردست چیز چو سن نے لے دی شی یہ تعریف سے بھی ہے. یہ تعریف کرنا آپ کو کوئی سکھاتا ہے؟ یہ خود انسان بغیر کسی کے سکھائے، بغیر کسی تعلیم کے خود بخود کرتا ہے. آپ نے خود بتائیں خواہ انسان بڑے میں جو
خود بخود انسان جو کام انجام دیتا ہے بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کوئی وہاں پہ معلم ہو، استاد ہو آ کے سکھائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعریف۔ اور تعریف کیا کام ہے؟ ایک فطرت والا کام ہے، فطرتی کام ہے۔ فطرت انسان خود بخود کسی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کمال کو دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح سے ماشاءاللہ سے ابھی اس خردوں میں چھوٹے ننھے بچے ہیں، ان کی آواز خوبصورت ہے، مشہور کو میں یوں گا واہ 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 بن سام سے ہو جو، یہ کیوں ہے؟ یہ کوئی سکھاتا ہے انہیں کہ نیچے بیٹھ کے واہ واہ کریں؟ واہ واہ کیوں کرتا ہے انسان؟ تعریف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ خوبصورت آواز جب انسان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو فطرت انسان کچھ اس طرح سے ہے کہ خوبصورت آواز کی وہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے، مدح کرتا ہے۔ استاد جدید اللہ ماشاءاللہ واہ واہ چیز زبردست، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تعریف کہتے ہیں۔ اور یہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر بھی تعریف کرتا ہے، کسی چیز کو سن کر بھی تعریف کرتا ہے، کسی چیز کو چکھ کر بھی تعریف کرتا ہے۔ اب تنگال رمضان اینو زان کو نی مثال میں نمت تا تنگ آما ماشاءاللہ آما روزہ دکھ تو کسی چیز کو چکھ کے بھی تعریف کرتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی سوچ، کوئی نظریہ خوبصورت ہوتا ہے، کوئی نظریہ کمال کا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر، اسے پڑھ کے، اس پر سوچ و بچار کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مدح، ستوت پوجو۔ انسان سولے چاہ ستوت پینسو فطرتی عمل چین نیا چیز شرگیش شخص پرندو چی میں انکوسی ماشاءاللہ چکزر بھننا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تعریف، بلتین ستوت پوجو، اور عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مدح۔ کیا تو سمجھو شو آپ؟ سمجھو شو دے؟ دوسری چیز شکر، دوسرا لفظ کیا ہے؟ شکر۔ شکر بھی ایک فطرتی عمل ہے، لیکن کہاں سے آتا ہے یہ شکر؟ ستائش و شکر اردو نظرت جدے بلتین شکر لے چیزر جو چیزر بلتینو شکر عربی اردو فارسی لفظ بلتی لفظ میں یہ ذریعہ تھا ہاں ایدان سرمو ان میں ایدان آپ بلتی لی ہمو اتسام سو گاما صوف صوف انسو دو شاہ فرامت سو شہزدے اجو شہزدے ذر جدے مسئلہ شہزدے جزاکم اللہ خیر اجزا تب مفہوم کو خود پر لذر بھی جو ہے دیگا ہمیں لفظ گاما استعمال بھی تاکہ وہ معنی آپ لوگوں کے ذہن میں صحیح طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ تو شکر بہرحال انسان کرتا ہے، وہ بھی ایک فطرتی عمل ہے۔ کب؟ جب انسان کی کوئی خدمت کرے یا انسان کو کوئی نعمت دے تو خود بخود انسان شکر ادا کرتا ہے اس شخص کا۔ مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہو، راستے میں گاڑی چلا رہے ہو اور رش ہو، ایک بندہ گاڑی اپنی سائڈ پہ کرتا ہے اور آپ کی گاڑی کو آگے جانے کا موقع دیتا ہے، خود بخود آپ کے دل کے اندر اس کے لیے قدردانی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ احساس کے بعد جو انسان شکریہ بولتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں۔ وہ احساس جو انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے کسی کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے، اس کے بعد جو فعل انسان انجام دیتا ہے، یا اسے مثلا گاڑی اشارے چک منت جو یا لقے ساتھ جو یا کھاوری کا چیز ہے شکریہ ضرورت، اس فعل کو، اس کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ شکر۔ شکر سمجھو جو البتہ نادی جانگی سینو فرق بیت پہلا مدح کو کرینو نوال زبو بجات ستسو مدح ایک تعریف فطرت انسان خود کرتا ہے، ایک لالچ میں کرتا ہے۔ جو صفت اچھائی پر مبنی ہے وہ تعریف ایسی تعریف ہے جو انسان کسی خوبصورتی یا کسی کمال کو دیکھ کر خود بخود وہ تعریف کرے، اس میں لالچ یا دوسرا کوئی عنصر شامل نہ ہو۔
اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس میں طمع ہو، لالچ ہو، تو اسے شکر نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ چاپلوسی۔ دل چیزیں بنجو، چاپلوسی۔ شکر ایک اچھا کام ہے کیونکہ وہ فطرتی ہے، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ چاپلوسی ہے کہ آپ یا کسی غیر حقیقی چیز پر تعریف کرتے ہیں، یا آپ اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بعد میں وہ مجھے کچھ دے گا، میرا کوئی کام اس سے نکلے گا۔ دونوں چیزیں بنجو، چاپلوسی سے بھی فرق ہو جائے جو ہے، مدح نہ تعریف نہ چاپلوسی نہ، صرف اور صرف یہ لفظ اس پہ فرق ہے، یہاں چاہ فرق نہیں۔ دونوں بس تین چیزیں جو دوستو ٹھیک ہے جو یاد ہے یہ دوستو پنا دوستو جی نے بڑا فرق ہے، فرق شکر پوزیشن۔ تو مدح ایک ایسی چیز ہے، فطرت کا عمل ہے، انسان کسی بھی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی بھی کمال کو دیکھ کر، پرکھ کر، سوچ کر خود بخود تعریف کرنے لگتا ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شکر وہ بھی ایک فطرتی عمل ہے، جب انسان کی خدمت ہوتی ہے، انسان کے حق میں نعمتیں آ جاتی ہے، تو جو نعمتیں اسے بخشتا ہے، جو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں قدردانی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ شکر۔ اب حمد چنجو، حمد ان دونوں کو ملا کر ایک اور چیز اضافہ کریں تب جا کے حمد بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایسی ذات ہے جس سے ہمیں خوبصورتی بھی نظر آتی ہے، جس سے ہمیں کمالات کے اوصاف بھی ماشاءاللہ نظر آتے ہیں، اور ساتھ میں وہ بخشتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، دیتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، اور اسی طرح سے خدمت بھی کرتا ہے، تو وہاں سے آپ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شکر بھی اس کا ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے دل میں ایک انکساری، ایک ہیبت اس شخص کی آپ کے دل میں بن جاتی ہے۔ ان تینوں کو ملا کر جو احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تب جا کے جو الفاظ وہ بولتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ جو ہم اب آپ لوگ خود بتائیں اردو یا بلتی میں اس چیز کے لیے جہاں پر تین فطرتی عناصر ہو، ایک پہلو چنس ہو مشاہدہ کمال و جمال، دوسرا کیا ہے؟ احساس قدردانی، تیسرا خضوع انکساری، دیگر آمد جمع سوچے انسان اگر چیز کی تعریف اتنا رہے، دونوں چیزیں بنجو حمد سے بھی۔ اب آپ لوگ خود بتائیں اردو یا بلتی میں اس کے مقابلے میں کوئی لفظ ہے مترادف؟ یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ اس طرح کے ظریف اور دقیق اور گہرے معانی کے لیے صرف ایک لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے۔ قرآن چھلنا عربی نو نازل اسوں ونجلیو تو خونی وجہ سے حصہ عربی نو بلسان عربی مبین، تو حمد نہیں، اس کا مطلب ہے حمد اب ہمیں جا کے سمجھ میں آتی کہ حمد انسان تین فطرتی عناصر سے گزر کے انجام دیتا ہے۔ پہلا کیا بتایا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ کسی خوبصورتی یا کمال کا وہ مشاہدہ کرے۔ مشاہدہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یا وہ دیکھے، یا وہ سونگے، یا وہ چکھے، یا وہ سنے، یا وہ سوچے، کوئی فکر اچھی ہو، یہ تعریف۔ پھر اگر وہ بخشتا ہو، عطا کرتا ہو، دیتا ہو، خدمت کرتا ہو، تو جا کے شکر۔ ان دونوں کو ملا کے جب انسان کے اندر خضوع اور انکساری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تب جا کے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، مثلا مولا امیر المومنین کی شخصیت، مثلا مولا امیر المومنین کی شخصیت، پہلے زاویے میں آپ دیکھیں کہ امیر المومنین ایثار کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے خوبصورتی، گفتار کے لحاظ سے خوبصورتی، نہج البلاغہ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی قربانیاں انہوں نے دی، تاریخ میں آپ لوگ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔
اخلاق ان کا کتنا خوبصورت تھا، سیرت علوی میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو ہی انسان سیرت علوی کو پڑھتا ہے، نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے، تاریخ میں علی کے حوالے سے وارد باتوں کے صفحات کو وہ پلٹاتا ہے، خود بخود تعریف کرنے لگتا ہے، کیونکہ ایک فطرتی عمل ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مدح کہیں گے۔ جتنے بھی منقبت خواہ ہیں، مثلا منقبت جو لکھی جاتی ہے، شعر جو امیر المومنین کے حق میں لکھی، وہ کیا ہے؟ وہ سب تعریف ہے، وہ تعریف ہے۔ تعجب نہ کرے کہ ایک عیسائی بندہ ہے جس نے 2000 بیت شعر لکھا ہے امیر المومنین کی شخصیت کے حوالے سے، ایک عیسائی، وہ بھی 2000 بیت شعر، 2000 بند، 2000 بند۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جمال امیر المومنین کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خوبصورتی امیر المومنین کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سیرت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تو یہاں پہ وہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ پھر امیر المومنین کی خدمات ہے کہ نہیں؟ ہیں، بشریت کے لیے خدمات ہے، عمل کے لحاظ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے یتیموں کی خدمت کرتے تھے، فکر کے لحاظ سے آج تک علی کے باتوں کی شرح میں علماء، فضلاء، فلاسفرز، محققین سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو علی سے نسبت دینے کی کوشش کرتا ہے کہ علی کی یہ بات میرے سمجھ میں آ گئی، اس بات کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ فکری ایک خدمت ہے، فکری عطا ہے، فکری بخشش ہے۔ خود بخود انسان جب عطا و بخشش کے سامنے کیا کرتا ہے؟ شکریہ۔ جب شکریہ بھی ہو اور تعریف بھی ہو، پھر جا کے آگے وہ خضوع و خشوع دکھاتا ہے، انکساری دکھاتا ہے، تب جا کے ایک حمد اگر بنے، تب اگرچہ حمد قرآن صرف اور صرف کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ پروردگار عالم کے لیے۔ اب آپ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف مدح کے حوالے سے دیکھیں، تعریف کے حوالے سے دیکھیں، تو ہم نے بتایا کہ تعریف انسان اس چیز کی کرتا ہے جس میں یا خوبصورتی ہو یا کمال ہو۔ قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ پروردگار عالم جس نے اپنی خلقت میں ہر چیز کو بہترین، کامل ترین انداز میں خلق کیا۔ انسان جو ہی ان مخلوقات کو دیکھتا ہے تو تعریف کرنا شروع کرتا ہے، تعریف کرنا شروع کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ رب العالمین میں، عالمین میں مختلف عوالم کے حوالے سے ہم بتائیں گے۔ حیران کن باتیں ہیں، انسان خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ دعائے عرفہ نجدے امام حسین فقوسی نعمت کو شروع میں جدے کہ انسانی ناجوزی ہوتی، یہ ہے زبان کے اندر، یہ آنکھوں کے اندر، یہ چہرے کا جلد، فلان اس سب کے اوپر روح ہے انسان، عجیب خلقت ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، خود بخود تعریف کرنے لگتا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ جو سب سے بہترین خلقت کرنے والا ہے، جس کی خلقت میں کارگاہ ہے، خلقت میں صرف اور صرف خیر ہی خیر ہے، نیکی ہی نیکی ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، کمال ہی کمال ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، خود بخود تعریف پروردگار عالم کرنا شروع کرتا ہے۔ شکر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، قرآن میں خدا کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر خدا کی نعمتوں کو، بخششوں کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں پاؤ گے۔ اتنی نعمتیں خدا نے بخشی ہیں انسان کے حق میں، انسان حیران ہے، پریشان ہے۔ خود بخود انسان شکر ادا کرنے لگتا ہے، اور جہاں پہ شکر ہو اور جہاں پہ تعریف ہو اور عظمت پروردگار عالم ہو، وہاں پر پھر انسان خود بخود خضوع و خشوع سے حمد پروردگار عالم شروع کرتا ہے۔
اسی لیے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے، حمد ہے، یعنی وہ پروردگار عالم جس کی خلقت میں کمال اور جمال ہی صرف اور صرف ہے، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرا دل منکسر ہو کے خاضعانہ ٹوٹ کے اس کی تعریف کرتا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جو دل بے تعریف کو چیزیں بنجو حمد سے بنجو. اختیار سے بعد میں جو انسان تعریف کرتا ہے، جو دے ذرا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. حمد بکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حمد کرنے والے بہت زیادہ ہیں، شکر کرنے والے بہت زیادہ ہیں. انسان کے اندر کمال اس وقت ہے جب وہ سختیوں میں، رنجشوں میں شکر ادا کرے. درود جی کا سلم جو کمال انسان اس چیز میں ہے کہ وہ سختیوں میں، رنجشوں میں شکر اور حمد کرے. صبر کرنے والے کمال تو کرتے ہیں، لیکن صبر سے بالاتر کیا ہے کہ انسان سختیوں میں، بھلا و مصیبت میں شکر اور حمد بجا لائے. میں ایک واقعہ اس حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، بار الہ، اس روئے زمین پر بہترین بندہ نبی خدا کے بعد جو تمہارا ہے اس کا مجھے بتا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. جبرائیل وحی لے کے آتا ہے اور اس بندے کا جو ایڈریس ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فلان جگہ پر جاؤ، وہاں پہ وہ رہتا ہے، وہ وہاں پہ زندگی بسر کرتا ہے. حضرت موسیٰ اسی حساب سے آتے ہیں. اس جگہ پر ایک گھر تھا جس کے اندر جب وہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک فالج زدہ انسان، بڑی مشکل سے وہ صرف اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتا تھا، وہاں پہ بیٹھا ہوا شکرن للہ شکرن للہ. انہیں لگتا ہے شاید میں غلط جگہ پر آیا ہوں، کیونکہ بہترین بندہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جانماز بچھایا ہوا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، مناجات پڑھ رہا ہو. یہی ہے نا، یہ نہیں شجرے. دوبارہ وحی آتی ہے کہ یہی بندہ ہے، یہی بندہ ہے. نزدیک آتے ہیں حضرت موسیٰ اور اس سے پوچھتے ہیں کہ خدا نے تمہیں دیا کیا ہے کہ تم شکر ادا کر رہے ہو؟ خدا نے تمہیں دیا کیا ہے کہ تم شکر ادا کر رہے ہو؟ وہ بندہ جواب میں کہنے لگتا ہے، یا موسیٰ، اے نبی خدا، اس سے بڑھ کے اور کرم خدا کیا ہو سکتا ہے کہ بروئے زمین پر جہاں آپ نے دعا کی خدا سے کہ بہترین بندہ دکھاؤ مجھے، تو اس نے نبی خدا کو میرے در پہ بھیج دیا ہے. اسی باتوں کے دوران اس کا جو دوسرا ہاتھ ہے وہ بھی سن ہو جاتا ہے، اس میں بھی فالج لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، یا بار یا وصول، اے بہت زیادہ اپنے بندوں کا خیال رکھنے والے اور اے بہت زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے والے. یہ اس کی سوچ ہے. لیکن اسی لیے وہ بندہ بہترین مخلوق خدا تھا نبی خدا کے بعد، کیونکہ سختی میں بھی، رنجش میں بھی، بلا و مصیبت میں بھی خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، حمد خدا بجا لا رہا تھا، حمد خدا بجا لا رہا تھا. اس سے بڑی مثال کائنات میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ کون سی ہے؟ شب عاشور. اس سختی سے بڑھ کے کون سی سختی تھی؟ پہلے آپ سختی کا اندازہ لگائیں، مصیبت کا اندازہ لگائیں کہ کربلا کی مصیبت ایسی مصیبت ہے
کہ زیارت رجبیہ میں ہے، کربلا دا شخص النجو رجبی اس میں ہے کہ لقد اقشعرت بدمائک اضلۃ العرش مع اضلۃ الخلائق. یا حسین، یوم عاشور ایک اس حد تک سخت دن ہے، مصیبت بھرا دن ہے کہ ارکان عرش خدا لرز رہے ہیں. اس حد تک بڑی مصیبت ہے. وَبَكَتْ عَلَيْكُمُ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا. یا ابا عبداللہ، آسمان آپ پر رو رہا ہے، عرش پہ عرش نشین آپ پر گریہ کر رہے ہیں. اور وہ حسین ابن علی شب عاشور اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے کیا فرماتے ہیں؟ احمدہ، میں حمد خدا بجا لاتا ہوں، فی السراء والضراء، چاہے سختی ہو یا آرام، چاہے میرے لیے پسندیدہ وقت ہو یا رنجشوں کا وقت ہو، فی السراء والضراء. اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ جب کربلا میں آخری لحظہ تھا اور حسین ابن علی کی شہادت نزدیک تھی، عرش الہی پر امام باقر سے روایت ہے، اس حد تک دیکھیں مصیبت کا اندازہ لگائیں کہ ملائکہ فرشتے شکایت کے لیے اٹھتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ اتسفح من یسفک دماء صفوتک وابن خیرتک. اے پروردگارہ، جو تمہارے بہترین مخلوق کے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، خدایا تو چھوڑ دے گا اسی طرح سے. یعنی مصیبت کو بھی اندازہ تو سے شو کہ فرشتوں نہ ملائکوں کو شکایت پر نصد بارگاہ الہی نو دے حد تک وہ. اور یہ صورتحال ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو گودال قتل گاہ میں سکون اور آرام کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنی جان دیتا ہے. وہاں پر جا کے یہ ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چونکہ حسین سختی میں بھی حمد خدا بجا لاتے تھے اور خوشی کے وقت بھی. جب علی اکبر پروردگار عالم نے دیا تب بھی حمد و شکر ادا کیا. جب وہی علی اصغر اس دنیا سے جا رہے تھے، فَأَغْلَقْ كُنِينُ علی اصغری کی تلاش پکریچی کسل موجو حَوَّنَ عَلَيَّ أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ. دی مصیبت وہ اگر نہ حسین ابن علی لا آسان بد نارے دچین أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، خدا کے ہیں، خدا کے ہیں. پروردگارہ ہمیں سیرہ ابی عبداللہ کو سن کر اپنی زندگی میں اپنی بساط کے حوالے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ، بار الہ، بحق ابی عبداللہ، بحق ماہ مبارک رمضان، بحق امیر المومنین، ہماری گناہوں کو تو بخش دے بار الہ. قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. صحیح معنوں میں مدح و شکر و حمد الہی بجا لانے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. ان گہرے معانی، ان گہرے مفاہیم کو نماز پڑھتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھ کے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ ہمیں ان مومنین میں سے قرار دے جن کے توصیف میں تم نے کہا ہے قد افلح المؤمنون. پروردگارہ ہمیں اس گروہ میں سے قرار دینا بار الہ. ہم سب کی عاقبت بخیر قرار دینا بار الہ. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار بالنبی وآلہ.